اس میں سیغے اور لغت کے اعتبار سے، سیغے اور لغت کے اعتبار سے نظم قرآن کی وجود جو ہے یہ چار ہے: خاص، عام، مشترک اور مول۔ خاص کی تعریف یہ ہے: کل لفظ وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم، ہر وہ لفظ جسے کسی معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے وضع کیا جائے، جیسے حتیٰ تانکحہ زوجا غیرہ۔ اب تانکحہ جو ہے نا یہ ایک خاص لفظ ہے اور کسی خاص لفظ کے لیے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ایسے زوجن اس کو بھی کسی خاص معنی کے لیے وضع کیا گیا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وجوب العمل به لا محالہ، اس پر ہر حال میں عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے اگر خاص کے مقابلے میں خبر واحد اور قیاس آ جائے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ خبر واحد اور قیاس اور خاص پر اکٹھا عمل ہو جائے، اگر اکٹھا عمل ہونا ممکن نہ ہو تو خاص پر عمل کر لیتے ہیں، خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ نے فرمایا حتیٰ تانکحہ، جب تک وہ مرد نکاح نہ کر لے دوسری عورت سے۔ یہ آیت اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو ایک طلاق دے یا دو طلاق، جس کے بعد اس کو رجوع کا حق ہوتا ہے، لیکن اگر تین طلاقیں دے دیں تو تین طلاقوں کے بعد مرد کو بغیر اعلانے کے رجوع کا حق نہیں ہوتا۔ تو جب تین طلاقیں دے دیں تو اس کے بعد یہ ہے اللہ نے فرمایا حتیٰ تانکحہ زوجا غیرہ، جب تک وہ نکاح نہ کر لے دوسرے مرد سے۔ اب جو لفظ نکاح ہے یہ اپنے اندر خاص مفہوم رکھتا ہے۔ لفظ نکاح کا صرف یہ معنی نہیں کہ خالی نکاح کرنا، بلکہ لفظ نکاح سے مراد یہ بھی ہے کہ ہم بستری کرنا، کیونکہ اس کے بعد لفظ ہے زوجہ، تو ایک لفظ کو ہم محمول کریں گے نکاح پر اور ایک لفظ کو محمول کریں گے ہم بستری پر۔ تو یہ خاص لفظ ہے، اس کے خاص لفظ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ خاص لفظ کا معنی کیا ہے کہ محض تین طلاقوں کے بعد اگر عورت پہلے مرد کے پاس آنا چاہتی تو محض نکاح سے نہیں آئے گی، بلکہ نکاح کے بعد ہم بستری شرط ہے۔ اس کے بعد لفظ عام ہے۔ عام کا جو کل لفظ یا تعظیم و جمع من الافراد، کہ آپ کی ایک جماعت کو شامل ہو، جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو۔ دودھ پلایا وہ تمہاری ماں ہے۔ اب ماں کا لفظ عام ہے، چاہے اس نے تھوڑا دودھ پلایا یا زیادہ دودھ پلایا، اس میں مطلب عام ہے اردانکم، جس نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب دودھ تھوڑا ہے یا دودھ زیادہ، جس نے دودھ پلا دیا اس پر لفظ ماں کا اطلاق ہو گیا۔ اس کا بھی حکم یہ ہے کہ وجوب العمل به لا محالہ، اس پر ہر حال میں عمل کرنا واجب ہے۔ گنجائش یہ قرآن کی وہ ہے جو خاص زمرے میں آ جائے اس پہ بھی ہر حال میں عمل کرنا واجب ہے، عام پر بھی ہر حال میں عمل کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہے مشترک۔ مشترک کا معنی ہوتا ہے ما وضع لمعنیین مختلفین، لفظ ایک ہے لیکن اس کو دو مختلف معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن اس ایک لفظ کو دو مختلف معنی، اس کے دو معنی ہیں۔ لفظ ایک ہے لیکن معنی اس کے دو ہیں، اور دو علیحدہ علیحدہ معنوں کے لیے وضع کیا گیا، جیسے روح کا معنی طہر کے لیے بھی وضع کیا گیا اور حیض کے لیے بھی وضع کیا گیا۔ اب لفظ روح لفظ مشترک ہے کیونکہ اس ایک لفظ کو دو مختلف معنوں کے لیے وضع کیا گیا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں اذا تعین الواحد الساقط اعتبار ارادۃ غیرہ، جب دو معنوں میں سے ایک معنی متعین ہو جائے، اس کا ہم نے یہ معنی مراد لینا ہے، اب دوسرا معنی مراد لینا ساقط ہو جائے گا۔ جب ہم نے روح سے مراد طہر لے لیا تو حیض مراد نہیں لے سکتے، جب حیض مراد لے لیا تو طہر مراد نہیں لے سکتے۔ احناف اس سے حیض مراد لیتے ہیں، لہذا بھی سے احناف ہوا ہے طہر مراد نہیں لیں گے۔ موبد اذا ترجح بعض وجوہ المشترک بغالب رائے، کہ جو مشترک کے ایک سے زیادہ معنی تھے نا، دو معنی تھے، جب ان دو معنوں میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دے دیں، اذا ترجح جب کو ترجیح دے بعض وجوہ المشترک، مشترک کے بعد معنوں میں سے کسی ایک کو غالب بھی رہے، غالب رائے کے ساتھ ہے، غالب رائے کے۔ اب دوسرا معنی تو وہ جس معنی کو ترجیح دی ہے نا وہ معنی کیا ہوتا ہے؟ موبل۔
جیسے اس مثلا ہم نے قرون سے مراد حیض مراد لیا، اب ہمارے نزدیک حیض جو ہے یہ مول ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے غالب رائے کے ساتھ اس معنی کو ترجیح دے دی۔ یا حتی تعالی کہ زوجن غیرہ، ہم نے نکاح کو وطی پہ محمول کر لیا، تو جب نکاح کا ایک معنی تھا صرف نکاح کرنا اور ایک معنی ہے ہم بستری کرنا، تو جب ہم نے اس کو ہم بستری پر محمول کر دیا، ویسے لفظ تان کہا یہ مشترک ہے نکاح میں بھی اور وطی میں بھی، لیکن جب ہم نے اس سے وطی مراد لے لی، اب اس کو صرف نکاح پر محمول کرنا درست نہیں ہوگا۔ جب ایک معنی مراد لے لیا تو ایک معنی ہی مراد ہوگا، دوسرا معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ حکم وجوب العمل بھی، اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، مع احتمال الاخطاء، لیکن خطا کا بھی احتمال ہے۔ ظاہر دو معنی میں سے ایک معنی مراد لیا، اب جو ایک معنی مراد لیا وہ ہم نے اپنی عقل سے لیا ہے نا، اللہ کے وحی سے تو مراد نہیں نہ لیا، انسان کی عقل میں غلطی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا خطا کے امکان کے ساتھ لیکن جس معنی کو مراد لے لیا اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے مراد لیا یہ غلط ہو، عمل کرنا واجب ہو جائے گا لیکن امکان خطا احتمال خطا باقی ہے۔ اب اس کی نظم قرآن کی دوسری قسم وجوہ البیان بذالک نظم، اس نظم کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی وجوہ، ہم اس کو کتنے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ اب اس کا بیان کرنا ظاہر میں بھی ہو سکتا ہے اور چھپانے میں بھی ہو سکتا ہے، اس کو بیان کرنے میں بھی ہو سکتا ہے اور عدم بیان میں بھی۔ قرآن پاک کی نظم سے مراد، یہاں بھی جو نظم آ رہا ہے نظم سے مراد قرآن پاک ہے، کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان کو بیان کرنے کے حوالے سے کسی نے تقابلہ کا معنی ہے نظم قرآن کو بیان نہ کرنے کے اعتبار سے کسی نے، یہ وجوہ کا معنی اس میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کی 8 قسمیں بن گئی، پہلے 4 ہے ظاہر، ناس، مفسر، محکم، پھر ان 4 کے مقابلے میں 4 اور ہیں خفی، مشکل، مجمل اور شابہ۔ خفی ظاہر کی تعریف کیا ہے؟ کل کلام ظاہر مراد به بالسامع بنفس سما من غیر تمل، کل کلام ہر وہ کلام ظاہر المراد بھی جس کی مراد ظاہر ہوتی ہے، للسامع سننے والے کے لیے، بنفس سما صرف سننے کے ساتھ اس کی مراد ظاہر ہوتی ہے، من غیر تمل اس میں تمل نہیں ہوتا، غور و فکر، تمل کا مطلب غور و فکر، بغیر غور و فکر کے جب کلام ظاہر ہو جائے، کلام کا معنی ظاہر ہو جائے، معنی پتہ چل جائے، بغیر غور و فکر کے جب قرآن کی آیت کا معنی پتہ چل گیا اس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر۔ جیسے فن کے ہو ما تاب، اس کا حکم کیا ہے؟ وجوب العمل به ما ارادت الغیر، اس پر عمل کرنا واجب ہے لیکن غیر کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے، کہ جو ہم نے معنی اس سے ظاہر لیا ہے نا اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ یہ معنی نہ ہو کہ کسی اور معنی کا رب تعالیٰ نے ارادہ کیا۔ جیسے فن کے ہو ما تابا لکم من النساء مثنی و ثلاث ورباع، اب اس سے یہ ظاہر ہے کہ بندہ 2 سے یا 3 سے یا 4 سے شادی کر سکتا ہے، بغیر غور و فکر کے ہمیں پتہ چل گیا، بغیر غور و فکر کے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بندہ 1 سے بھی نکاح کر سکتا ہے، 2 سے بھی کر سکتا ہے، 3 سے بھی کر سکتا ہے اور 4 سے بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس آیت سے یہ ظاہری طور پر شاید کا ظاہر یہ بتا رہا ہے، بغیر غور و فکر کے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ بندہ 1 2 3 یا 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ نس ماسی کا کلام الیجری، جس مقصد کے لیے کلام چلایا جائے، اب مقصد اس آیت کو اتارنے کا مقصد کیا تھا یہ سمجھیں۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ عرب کے اندر بندہ 10 10 20 20 100 شادیاں بھی کر لیتا تھا، ایک ہی وقت میں 10 15 20 شادیاں کرنا معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معمول کو ختم کیا، فرمایا نہیں، لمٹ 4 ہے، لمٹ کیا ہے؟ 4۔ اب اس قرآن کا جو مقصد تھا، آیت اترنے کا جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اس آیت کو لایا گیا وہ ایک حد مقرر کرنا تھی۔ ظاہر یہ ہے کہ بندہ 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے، لیکن نص یہ ہے کہ وہ اس اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کرنی تھی، اس سے زیادہ نہیں، وہ حد کیا تھی؟ 4۔ اب 4 تک شادیاں کرنا یہ نص ہے، لیکن ظاہر کیا ہے؟ 1 شادی کر لے ٹھیک ہے، 2 کر لے ٹھیک ہے، 3 کر لے ٹھیک ہے، 4 کر لے، ایک ہی ایسے ظاہر اور نص دونوں کا مفہوم واضح ہو گیا۔ مفسر
ما ظاہر المراد بھی من اللفظ ببیان من قبل المتکلم، جس لفظ کی مراد ظاہر ہو متکلم کی طرف سے بیان کر کے، یعنی لفظ کی مراد اس وقت پوری ظاہر ہوتی ہے جب متکلم اس کو خود بیان کر دے، جب متکلم اس کو بیان کر دے گا تب اس کی پوری پوری مراد ظاہر ہو جائے گی، اس کو کیا کہیں گے مفسر، جیسے فساجد الملائکۃ کلھم اجمعون، فرشتوں نے سجدہ کیا، ذہن میں خیال آیا کہ سب نے کیا یا بعد میں کیا، اللہ نے خود ہی تفسیر کر دی کلھم سب نے کیا، پھر ذہن میں کہ ایٹ اے ٹائم کیا یا آگے پیچھے کیا، اللہ نے فرمایا اجمعین سب نے ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں سجدہ کیا۔ تو مفسر قرآن پاک کی وہ آیت ہوتی ہے کہ جس آیت کے جو وضاحت والی چیز ہے نا اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی وضاحت کر دیتا ہے، اور اللہ پھر اس کی اس طرح وضاحت کرتا ہے اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ باقی نہیں رہتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود ہی کسی آیت کا مفہوم خود سے ہی واضح کر دے اور ڈاؤٹ باقی نہ رہے تو اس آیت کو کیا کہتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے مفسر کے درجے پہ ہے۔ اس کا حکم کیا ہے یہ ترجع المفسر علی النص، کہ نص کے اوپر اس کو ترجیح ہوگی اور وجوب العمل بھی، اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، لا محالہ، ہر حال میں عمل کرنا واجب ہے۔ محکم کیا ہے فَهُوَ مَا ازْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسِّرِ، کہ جس میں مفسر سے زیادہ بھی قوت ہو۔ مفسر میں یہ تھا کہ متکلم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام کی اس طرح وضاحت کی کہ غیر کا معنی کا معنی مراد کا احتمال بھی ختم ہو گیا۔ تو محکم وہ آیت ہوتی ہے کہ جس میں مفسر سے زیادہ بھی قوت پائی جاتی ہے، جیسے اللہ کے یہ فرمائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو اس جیسی یاد وہ محکم کے درجے میں ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ لزوم العمل بھی لا محالہ، ان پر ہر حال میں عمل کرنا لازم ہے۔ ان چار کے مقابلے میں چار اور چیزیں ہیں، ان چار میں نظم ظاہر ہوتی ہے، نظم کا معنی ظاہر ہوتا ہے، لیکن ان چار کے مقابلے میں جو چار ہے اس میں نظم کا معنی چھپ جاتا ہے، جیسے ظاہر کے مقابلے میں خفی ہے، ناس کے مقابلے میں مشکل ہے، اور مفسر کے مقابلے میں مجمل ہے، اور محکم کے مقابلے میں متشابہ ہے۔ خفی کسے کہتے ہیں؟ ما خافیہ المراد بھی بعارض، وہ آیت جس کی مراد چھپی ہو کسی عارض کی وجہ سے، وہ آیت جس کی مراد کسی عارض کسی رکاوٹ کی وجہ سے، کوئی معمولی سی رکاوٹ ہے، جس معمولی سی رکاوٹ میں اس کا معنی ظاہر نہیں ہو گیا، معنی تو اس کا ظاہر تھا لیکن کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی کہ جس رکاوٹ نے اس کے معنی کو چھپا دیا۔ اب وہ جو رکاوٹ ہے نا وہ سیغے کے اعتبار سے نہیں ہے، سیغے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے بلکہ جو اس کا عمومی معنی ہے اس معنی کے اندر رکاوٹ ہے۔ مثال کے طور پر السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور چورنی ان دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ اب چور اب جو کفن چلاتا ہے وہ بھی چور ہے، جو کسی کا بٹوا چھین لے وہ بھی، جس کو جیب کترا کہتے ہیں، اور جو کسی سے ویسے مال چوری کرے وہ بھی چور ہے۔ اب اس کے لغت صیغہ کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، سارق صیغہ ٹھیک ہے، صیغے کے لحاظ سے مشکل نہیں ہے۔ مشکل کہا گیا، مشکل یہ ہے کہ جو سارق کا معنی ہے اس معنی میں مشکل ہے۔ چور کس کو کہتے ہیں؟ شریعت اس بندے کو چور کہتی ہے کہ جس بندے کے اندر دو چیزیں ہوں، ایک تو وہ مال کسی کی حفاظت سے نکالے اور دوسرا خفیہ طریقے سے نکالے۔ جب بندہ کسی کا مال لے، وہ مال جو حفاظت میں پڑا ہے یا وہ مال جو خفیہ طریقے سے لے اس کو چوری کہیں گے۔ اب ایک بندہ کفن چور ہے، اب کہتے تو اس کو بھی چور ہے لیکن اس پہ حد نہیں لگے گی۔ کیوں حد نہیں لگے گی؟ کیونکہ کفن کسی کی حفاظت بھی، کون سا وہاں پہ پیر ہے، یا مردوں نے اپنے کفن کی خود حفاظت کرنی ہے، تو لہٰذا اس پر شرن چور کا اطلاق نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جیب کترا ہے، اب جیب کترا جو کسی کے جیب کاٹتا ہے وہ تو سریعام کاٹ رہا ہے، وہ جو پرس چھیننے والے لوگ ہوتے ہیں، موبائل چھیننے والے لوگ ہیں، وہ تو ڈاکو کے زمرے میں آئے گا۔ تو لہذا ایسا لفظ جس کی مراد خفی ہوتی ہے، مراد چھپی ہوتی ہے، اور جو مراد چھپی ہے وہ کسی عارض کی وجہ سے، کہ اس کا حقیقی معنی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ حکم و وجوب طلب، اس کے وجوب طلب ہے،
طلب کرنا واجب ہے، اس معنی کو طلب کرنا، حتیٰ یزول عنہ الخفا، یہاں تک اس سے خفا ظاہر ہو جائے۔ ایسی آیت قرآن پاک کی ایسی آیت کہ جس آیت کے معنی سمجھنے میں مشکل آ رہی کسی وجہ سے، اس کا حکم یہ ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ وہ جو خفا ہے وہ خفا ظاہر ہو جائے۔ مشکل کیا ہے؟ مازدادہ اخفاء الخفی، جب خفی کا خفا معمولی کوشش سے ظاہر ہو جس کو خفی کہیں گے، اور جب معمولی کوشش نہ ہو بلکہ بہت زیادہ کوشش سے اس کا خفا ظاہر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشکل۔ جیسے حالف لا یا تعلمو، قسم اٹھائی کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا، کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں سالن، اب سالن ہم کس کو کہتے ہیں؟ بیٹا سالن ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم ہنڈیا رکھیں، اس میں پہلے پیاز ڈالیں، مسالے ڈالیں، ٹماٹر ڈالیں، پھر نمک مرچ ڈالیں، پھر پانی ڈال کے، پھر اس کے اندر اور چیز ڈال کے، پھر پانی ڈال کے شوربہ بنا دیں۔ جیسے ہم نے گوشت پکا لیا، دال پکا لی، یا سبزی پکا لی، جو اس کا پورا پروسیس چلتا ہے۔ اب مشکل یہ تھی، ایک بندہ انڈا فرائی کرتا ہے، کیا انڈا فرائی کرنا، کیا ہم انڈے کو سالن کا نام دیں گے؟ یا ایک بندے نے گوشت کو بھونا ہے، گوشت روسٹ کیا ہے، تو کیا گوشت کو روسٹ کرنا، کیا اس پہ بھی سالن کا نام آئے گا؟ اب کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا، اب لا یا تعدیمو، اب لا یا تعدیمو ایک دام ہوتا ہی وہ کہ جس میں تیل یا گھی ڈالا جائے، جو مطلب تیل اور گھی ڈالا جائے، پھر شوربہ ہو، پھر وہ پورا ایک پروسیس چلے، تو اس کو تو کہیں گے، لیکن جو چٹپٹی چیز ہے یا فرائی انڈا وغیرہ، اس کو سالن کا نام نہیں دیں گے۔ اب چونکہ اس معنی کے اندر، سالن کے اندر چونکہ بہت زیادہ خفا تھا، زیادہ ذہن کھپانا پڑا، تو اس کو ہم نے خفی کی بجائے مشکل کا درجہ دے دیا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ لا ینال المراد الا بطلب، اس کی مراد تک اس وقت تک پہنچا نہیں جا سکتا جب تک طلب نہ کی جائے، ثم بتعمل، اور طلب کے بعد اس میں غور و فکر نہ کیا جائے۔ خفی کے اندر صرف طلب تھی، اور مشکل کے اندر طلب کے ساتھ ساتھ عمل بھی تھا۔ تیسرے نمبر پہ مجمل، مجمل میں بھی معنی چھپا ہوتا ہے، لا یوقف علی المراد، اس کا معنی اتنا چھپا ہوتا ہے کہ جو متکلم ہے جب تک وہ اس کا معنی خود بیان نہ کرے واضح نہیں ہوتا۔ بندہ اپنا جتنا بھی دماغ کھپا لے، اپنا دماغ کھپا لے، اس کا معنی واضح نہیں ہوگا۔ متکلم اس کا معنی بیان کرے گا تو معنی واضح ہوگا۔ جیسے حرام الربا، اللہ نے سود کو حرام کیا۔ اب سود کیا تھا؟ عام تو یہ ہے کہ کاروبار میں بھی نفع ہے، سود میں بھی نفع ہے، کاروبار اور سود دونوں ملتے جلتے بھی ہیں، تو بندہ جتنا بھی ذہن کھپا لیتا تو کسی عام انسان کے بس میں نہیں تھی کہ وہ سود کی ڈیفینیشن یا سود کو مقرر کرتا ہے کہ سود کس چیز کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا نام دیا، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح، سرکار نے والفضۃ بالفضۃ والذهب بالذهب مثلا بمثلا، حضور نے 6 چیزوں کا نام لے کر فرمایا کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ مثلا بمثلا، اگر برابر برابر ہے تو سود نہیں ہے، اگر کمی بیشی کے ساتھ ہے تو سود ہے۔ اب پھر ان کے ساتھ متکلم نے جب شارع نے خود سود کا معنی واضح کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ سود کس چیز کا نام ہے۔ تو مجمل وہ آیت اور وہ حدیث کہ جس کا معنی اتنا مخفی ہوتا ہے کہ اللہ اور نبی بیان کرے تو معنی کا پتہ چلے گا، ہم جتنا بھی غور کر لیں معنی کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس کا حکم یہ ہے اعتقاد و حقیقت المراد بھی، اس کی مراد پر، اس کی حقیقت پر اعتقاد رکھنا، جو حقیقت مرادی ہے اس پر اعتقاد رکھنا لازمی ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا، جو اس کی حقیقت ہے، ہمارا اس پر عقیدہ ہے، حتیٰ یاد کے بیان، جب تک اللہ تعالیٰ یا نبی پاک سے بیان نہ آ جائے کہ یہ اس کا معنی ہے۔ مطلب ربا کا جو بھی معنی ہے ہمیں نہیں پتا کہ معنی یہ ہے، لیکن ہم یہ اعتقاد رکھیں گے کہ اللہ نے ربا کو حرام کیا، تو جو بھی اس کا معنی ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معنی درست ہے، جب تک متکلم اس کا معنی بیان نہ کر دے۔ جب متکلم نے بیان کر دیا، اب جو نبی پاک نے یا اللہ پاک نے جو معنی بیان کیا اس پہ اعتقاد رکھ لیں گے، جو باقی معنی ان کو چھوڑ دیں گے۔ متشابہ
فوق المجمل فی الاخفاء، جس میں مجمل کو بس بھی زیادہ خفا ہو، مجمل سے زیادہ بھی جس میں اخفا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہ۔ تو مجمل میں یہ تھا کہ جس کی معرفت، جس کی تعریف ہمیں متکلم کے بیان کرنے سے پتہ چلی، تو جب متکلم کے بیان کرنے میں بھی بہت زیادہ مشکل آ جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ متشابہ۔ جیسے رفع مقطعات ہیں، حکم کیا ہے؟ اعتقاد و حقیقت و مراد بھی، اس کی حقیقت جو مرادی حقیقت اس کا اعتقاد رکھیں گے جب تک اشارے کی طرف سے خود اس کی ذات نہ آئے۔ اب اس کی بہتر تیسری قسم ہے وجوہ استعمال ذالک نظم، اس نظم کو استعمال کرنے کے لحاظ سے اس میں نظم قرآن کو، قرآن پاک کی آیات کو استعمال کرنے کے لحاظ سے اس کی اقسام یہ چار ہیں: حقیقت ہے، مجاز ہے، صریح اور کنایہ ہے۔ حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ کل لفظ وعدہ وعد لغت ازائے شین، ہر وہ لفظ جس کو لغت کے وضع کرنے والے نے کسی شے کے مقابلے میں وضع کیا ہو، یا آسان لفظوں میں جب لفظ اپنے معنی موضوع ہونے استعمال ہو، جس کے لیے، جس معنی کے لیے جس لفظ کو وضع کیا گیا، اگر لفظ اسی معنی میں استعمال ہو اس کو حقیقت کہیں گے، اور اگر وہ غیر معنی میں استعمال ہو تو اس کو مجاز کہیں گے۔ جیسے آسان لفظوں میں جو لفظ اسد ہے، اس کا اگر استعمال حیوان شیر کے لیے ہو تو یہ حقیقی معنی ہے، اور اگر اس کا معنی بہادر آدمی کے لیے تو مجازی معنی، کیونکہ لغت وضع کرنے والے نے اسد کو وضع کیا تھا شیر کے لیے۔ اب اگر اسد سے معنی شیر لے تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے، بہادر آدمی مراد لے تو یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ اب حقیقت کا میں پتہ چل گیا کہ ہر وہ لفظ جس کو لغت وضع کرنے والے نے کسی معنی کے، کسی شے کے مقابلے میں وضع کیا اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ حقیقت اور مجاز کبھی جمع، اگر حقیقی معنی مراد لیا تو مجازی معنی مراد، اور اگر مجازی لے لیا تو حقیقی معنی مراد نہیں لے گی۔ جیسے لا تبیع درہم بدرہم ہے، ایک درہم کو دو درہم کے بدلے میں نہ بیچو۔ یہ مثال دوسری ہے، دو سا کے بدلے سا کسے کہتے ہیں؟ ٹوپے کو۔ سا کا اطلاق دو چیزوں پہ ہوتا ہے، ایک ٹوپا وہ جو برتن ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اور جو اس کے اندر گلا ڈالتے اس کو بھی سا کہتے ہیں۔ یا جیسے ہم ہانڈی لفظ سمجھانے کے لیے، ہانڈی اس برتن کو بھی ہانڈی کہتے ہیں، اور جو اس میں پکا ہے اس کو بھی ہانڈی کہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا ایک سا کو دو سا کے بدلے، تو کیا اس سے مراد وہ برتن ہے یا اس سے مراد جو اس برتن کے اندر ہے؟ تو دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ جب ہم نے برتن مراد لے لیا، اب جو اس برتن کے اندر گندم یا چاول ہے وہ مراد نہیں لیں گی، اور جب ہم نے جو اس کے اندر ڈالے گی وہ مراد لے لی ہے، اب برتن مراد نہیں لے سکتے۔ صحیح اللفظ و یکون و مراد بھی ظاہر، وہ لفظ جس کی مراد ظاہر ہو۔ جیسے کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہ انت طالق طلاق والی ہے، اب لفظ طلاق کی مراد ظاہر ہے، وہ اس کو جدا کر رہا ہے۔ حکم اس کا یہ انہ یستغنی نیت، اس میں نیت کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور کنایا یہ یا مستتر معنی جس کا معنی چھپا ہو، جیسے لفظ بینونت، اب بینونت بندہ بیوی کو کہتا ہے تو مجھ سے جدا ہے، تو مجھ سے، اب یہ جدائی کے اندر معنی چھپا ہے کہ یہ جدائی کیسی جدائی ہے، وہ جدائی پیار میں بھی ہو سکتی ہے، ناراضگی میں بھی ہو سکتی ہے، طلاق میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ثبوت الحکم بہا کے اندر وجود نیت پائے جانے کے وقت اس کا حکم ثابت ہوگا، جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا حکم ہم اس پہ لگا دیں گے۔ اب چوتھی ہے معرفت و وجوہ الوقوف، کہ جس پر نظم قرآن سمعنا موقوف ہے، اس نظم قرآن سمعنا جس بات پر موقوف ہے، اس لحاظ سے بھی چار قسمیں ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ عبارت النص کیا ہے؟ ما سی کا کلام و نہیں، جس کے لیے کلام کو حکم کے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اشارت النص کیا ہے؟ ما ثبت بنظم النص، کہ کلام اس کے لیے چلایا تو نہیں لیکن نص کی نظم سے وہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ کلام لانے کا مقصد اور تھا لیکن اس کلام سے کچھ اور بھی ثابت ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے کلام لائے وہ ہے عبارت النص،
مقصد اور تھا لیکن درمیان میں سے بات اور نکل آئی، اس کو کہیں گے اشارۃ النص۔ مثلا ایک کیا اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ صدقات ان فقراء مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے گھروں سے نکالیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایپ اس لیے نکالی تھی کہ جو مال غنیمت ہے یا صدقات و زکات ہے وہ فقراء مہاجرین کے لیے ہیں۔ یہ چونکہ اللہ نے کلام اس لیے نازل کیا تو لہذا عبارت الناس یہ ہے کہ جو اس وقت مال غنیمت آیا اللہ نے فرمایا وہ فقراء مہاجرین کے لیے ہوگا، لیکن اشارتاً یہ بات ہوئی اللہ نے ان کو کیا بولا ہے فقراء۔ اب مکے میں کیا تھے امیر، مکے میں امیر تھے لیکن اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں فقیر۔ تو جب اللہ نے ان امیروں کو فقیر کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مال ان کی ملکیت میں تھا ملکیت میں، اگر وہ مکے والا مال جس مال پہ کافروں نے قبضہ کر لیا تھا اگر وہ ان کی ملکیت ہی میں رہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو فقیر نہ کہتا۔ تو جب اللہ نے ان کو فقیر کہہ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ اشارہ سی ہے کہ ان کا مال ان کی ملکیت سے نکل گیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اگر کافر مسلمان کے مال پہ قبضہ کر لے تو وہ مال کافر کا، اور اگر مسلمان کافر کے مال پہ قبضہ کر لے تو وہ مال ہے، لیکن یہ حربی کی بات ہے۔ دلالت النص ما علم الا تن، کہ جس کی لت جانی جائے حکم منصوص لے حکم کے لیے لغت کے اعتبار سے اجتہاد و قیاس سے نہ ہو، بلکہ جس کے اندر ہم نے علت تلاش کی وہ علت تلاش ہم نے اجتہاد اور استنباط سے نہیں کی بلکہ عذر ہوئے لغت کی۔ جیسے اللہ نے فرمایا ولا تکن لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہ کو۔ اب جب ہم نے لغت میں دیکھا تو لغت میں کیا لکھا تھا اف کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو ماں باپ کو تکلیف دے۔ لغت کے اندر اف کا معنی کیا لکھا ہے ہر وہ چیز جو ماں باپ کو تکلیف دے۔ اب دلالت النص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے صرف اف ہی نہیں کہنا بلکہ ہر اس کام سے بچنا ہے جس میں ماں باپ کو تکلیف ہے۔ ماں کو دیکھنا منیے آپ نے سامت اللہ اف تو منع کیتا ہے، اماں کے پتر کام کرو نہیں ماں کرنا، ابا کے پتر کام کرو کہ نہیں کرنا، ماں کے گناہ ہوئے گا تو ابو بندہ کہ نہیں اللہ تے آکھیا اوف نہیں کرنا اسی تواڈے کی اوف کیتی ہے۔ تو بات اوف کی نہیں ہے بلکہ دیکھنا ہے کہ لغت کے اندر اوف کا معنی، تو لغت کے اندر اوف کا معنی ہے ہر وہ چیز جو ماں باپ کو اذیت دے۔ اب یہ علت نکل آئی ما علم علت، جس کی علت کا علم ہو حکم منصوص لے کے حکم کے لیے، منصوص لے کے حکم کے لیے جس کی علت معلوم ہو عذر لغت۔ لغت ہمیں بتایا کہ یہ چیز علت بنے گی۔ ابتداء نص کا معنی یہ ہے فاہو زیادت النص، کہ جو نص پر زیادتی ہو لا یتحقق ما نص به، اور نص کا معنی اس کے غیر متحقق۔ یہ جو عبارت النص پر یہ زیادتی ہوتی ہے اور عبارت النص کا معنی اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ مثلا حکم یہ انہ یثبت بطریق ضرورت، یہ ضرورت کے طریقے سے ثابت ہوتا ہے، عام اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے آتے قبضہ کا اپنا غلام آزاد کر دے، انی میری طرف سے بھی عربی درہم 1000 درہم قیمت لے، تو ان عدنان کو کہتا عدنان تو میرے والوں سویرے 100 کا ناشتہ کرا دے کسی غریب نے۔ اب جو نے اس کو جملہ بولا ہے نا کہ میری طرف سے غریبوں کو 100 کا ناشتہ کرا دوں، یہ جملہ تقاضا کرتا ہے کہ اب آپ نے اس کو 100 روپیہ دینا لازمی ہے۔ تو جو آپ کو 100 روپیہ دینا لازمی ہوئے نا وہ آپ کے اس جملے کا آگے سے تقاضا ہے۔ پوری پتہ لگ گیا؟ پھر سمجھاتا ہوں، آپ نے اس کو بولا کہ میری طرف سے غریبوں کو 100 کا ناشتہ کرا دوں، اس نے 100 کا ناشتہ کرا دیا۔ اب ناشتہ کرانے کا تقاضا کیا بنا؟ آپ کے ذمے اس کو 100 روپیہ دینا واجب ہو گیا۔ اب جو آپ کے ذمے 100 روپیہ دینا واجب ہوا وہ آپ اس جملے کا تقاضا تھا۔ تو وہ جملہ کیا تھا کہ میری طرف سے 100 کا ناشتہ کرا دو، وہ عبارت النص تھی۔ وہ کیا تھی؟ عبارت النص۔
آپ اس نس کے اوپر زیادتی کیا ہوئی کہ آپ نے 1000 روپیہ دینا ہے، اس نس کا پھر آگے یہ تقاضا بنا، وہ جو جملہ تھا کہ میری طرف سے 100 کا ناشتہ کرا دو، یہ عبارت النس تھا، یہ جس کا مطلب واضح تھا۔ تو اب اس کا جو آگے پھر تقاضا ہوا، جو اس کے اوپر زیادتی بنی، وہ یہ تھی کہ آپ کو 100 روپیہ دینا لازم ہے، تو یہ اقتضاء النس ہے۔ سمجھ لگی؟ اب ضمن میں بیٹا میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں، عام تھا تو عام کی دو قسمیں تھی، عام مخصوص البات، عام غیر مخصوص البات۔ عام مخصوص البات وہ ہے تو وہ ہم جس میں سے بات کو خاص کہہ دیں، عام غیر مخصوص البات وہ ہم جس میں سے بات کو خاص نہ کیا جائے۔ پھر یہاں پہ حقیقت آئی تھی، حقیقت حقیقت کی تھی جس میں حقیقت متضرہ، وہ حقیقت جس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ میں بندے قسم چکی، خدا کی قسمیں میں ہانڈی نہیں کھانی، اب وہ برتن مراد نہیں ہوگا کیونکہ برتن کھانا ممکن ہے نہیں۔ تو حقیقت متضرہ میں حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی استعمال ہوتا ہے۔ حقیقت مہجورہ کہ جس میں حقیقت پر عمل کرنا تو ممکن ہے لیکن لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جیسے کوئی بندہ یہ کہ میرے لیے بازار سے سیری لے کے ہو، اب سیری سے مراد کوئی بھی سیری ہو، چاہے چڑی کی ہو، چاہے کبوتر کی ہو، چاہے گائے بکری کی ہو، تو وہ سب پہ حقیقت ہے، لیکن عمل کس پہ چھوڑا ہوا ہے؟ چڑیا کی یا کبوتر وغیرہ کی۔ تو اب یہ حقیقت مہجورہ جب آئے تو حقیقت مہجورہ میں بھی حقیقت پہ عمل نہیں ہوتا بلکہ مجاز پہ عمل ہوتا ہے۔ حقیقت مستعملہ وہ حقیقت جو استعمال ہوتی ہے، اس میں ہم نے حقیقت پر عمل کرنا ہے، مجاز پہ عمل ہے۔ پہلی دو صورتوں میں ہم نے مجاز پہ عمل کرنا ہے اور تیسری صورت میں ہم نے مجاز، استعارہ اور کنایا۔ بیٹا میں نے مجاز آپ کو یہ بتایا تھا کہ کسی لفظ کا وہ معنی، کسی لفظ کا وہ معنی کہ جو اس کا حقیقی معنی نہ ہو، حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ اس کو جیسے یہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اس لفظ غیر موصولہ میں استعمال ہو، وہ مجاز ہے۔ آگے پھر مجاز کی قسمیں استعارہ اور کنایا۔ اگر اس مجاز میں ہم مجاز کا جو مشبہ مشبہ بھی ان میں جو مجاز کے اندر جو حقیقی اور مجازی معنی اگر ان میں تشبیہ کا علاقہ ہے تو استعارہ، اگر تشبیہ کا علاقہ نہیں ہے تو اس کو مجاز عقلی کہتے ہیں۔ جو مجاز ہے مجاز کی ہم کس میں لیتے ہیں؟ استعارہ اور مجاز عقلی۔ اگر مجاز حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان علاقہ تشبیہ ہے تو استعارہ ہے، اگر علاقہ تشبیہ نہیں ہے تو مجاز عقلی ہے، مجاز مرسل ہے۔ اور کنایا کس کو کہتے ہیں؟ کنایا بھی ہم نے یہاں پر پڑھ لیا کہ جس کا معنی چھپا ہو اور بغیر بھی اس کا معنی ظاہر نہ ہو۔ پھر ایک لفظ مطلق، ایک ہے مقید۔ جب کسی صفت کا ذات کے ساتھ صفت کا لحاظ کریں گے تو مقید، اگر ذات کے ساتھ صفت کا لحاظ نہیں کریں گے تو مطلق ہوگا۔ جیسے اللہ نے فرمایا خانے کعبے کا طواف کرو، اب اللہ نے صرف خانے کعبے کے طواف کی بات کی ہے، قید ساتھ میں نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کہے جی خانے کعبے کا طواف کرنا ہے لیکن با وضو کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقید کرنے کی مترادف ہے۔ تو مقید یہ ہے کہ جس میں ذات کے ساتھ صفت کا اعتبار ہو، اور مطلق ہوا کہ جس میں صرف ذات کا اعتبار ہو، صفت کا اعتبار